بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ رب العالمین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. حاضرین بزم اعزا، ماتمداران و پرسداران سید الشہداء، طفیل 14 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعیید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. شب جمعہ ہے، سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت. پروردگار عظیم واسطہ رہتا ہوں محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو، ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. مومنین مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. پروردگار ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. مومنین اس ملک میں تلاش معاش میں آئے، اللہ ان تمام مومنین کی رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جن لوگوں نے التماس دعا کا ان کی تمام حوائج کو، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں 14 معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا آقا، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات. آج کی اس مجلس کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے اسم الہی کے اثرات و برکات انسان کی زندگی میں، انسانی زندگی میں اسم الہی کے اثرات و برکات. آج تو یہ مکمل نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ یہ ٹاپک چلتا رہے گا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم سب جانیں کہ ہماری زندگی میں اسم خدا کے اثرات کیا ہیں اور برکات کیا ہیں. قرآن مجید کہ جس کو اللہ نے
آخری زمانے تک اور صبح قیامت تک لا فانی اور لا زوال کتاب بنا کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں اور 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ تو ان ساری آیتوں اور سوروں میں اللہ نے قرآن مجید کا جو پہلا پیغام انسانوں کو دیا، جو پہلا میسج دیا، جو پہلا سندیش من جانب اللہ اپنے بندوں کے لیے ہے، وہ میسج کون سا میسج ہے، وہ پیغام کون سا پیغام ہے؟ وہ پہلی آیت ہے ہر سورے کی، جو سرنامہ کلام ہے ہر سورے کا، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ with the name of Allah, the most beneficent and merciful۔ تو میں خدا کے نام، یہاں پر ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کو ہی اگر آپ دیکھیں تو تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ نام جو اسم جلالہ ہے، اس لیے کسی انسان کے لیے اللہ نام رکھنا جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنا نام رکھے اللہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو اسم ہے، یہ نام ہے، یہ ایسا بابرکت نام ہے اور ایسا عظیم الشان نام ہے کہ اگر اللہ میں سے آپ دیکھیے الف لام لام ہے سے بنا ہے اللہ، تو اگر اس میں سے الف کو ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ للہ، یعنی پھر بھی با معنی رہے گا اگر الف کو ہٹا دیں۔ اگر پہلے لام کو ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ لہو، یعنی وہ خدا، یہ خود خدا کی طرف اشارہ ہے لہو۔ اگر اس میں سے لام کو بھی ہٹا دیں تو ہو، یہ خود خدا کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہ نام ہی خدا کا جو اللہ نام ہے، یہ نام ہی ایک معجزاتی نام ہے خدا کا، لہٰذا حکم ہے۔ اور عام طور پر دنیا میں بھی رواج ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر مذہب میں اور ہر قوم میں اپنے بڑے کام کا آغاز اپنے بزرگوں کے نام سے کرتے ہیں۔ اب جو بت پرست تھے وہ بتوں کے نام سے کرتے ہیں۔ آپ انڈیا میں بھی جائیے تو بت پرست ہیں، وہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو بنائے ہیں اور دیویوں کو بنائے ہیں اور ان کے نام سے وہ اپنے کاموں کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے ہر کام کا آغاز اس میں خدا سے کریں، خدا کے نام سے کریں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہم منشن کرتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید کے ہی ہر سورے سے پہلے، نہیں، جتنی بھی کتب سماویہ نازل ہوئی ہیں، جتنی بھی اللہ نے کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں، سب کتابوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ یعنی بسم اللہ صرف ہمارے نبی کے اوپر ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ برکت بھی ہیں، یہ رحمت بھی ہیں، یہ نور بھی ہیں، اور یہ انسان کے لیے ایک عظیم خزانہ بھی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورے کا تاج ہے۔ ہر سورے کے سر پر آپ دیکھیے تو یہی تاج ملے گا۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے، اس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یذکر فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا وہ ناقص رہے گا اور انکمپلیٹ رہے گا۔ اس کام میں برکت نہیں ہوگی کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے۔ جب بسم اللہ کے ساتھ کام شروع کیا جائے گا تو وہ کام بابرکت بھی ہوگا، کمپلیٹ بھی ہوگا۔ لہٰذا یہ حکم ہے کہ بندہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کرے۔ صبح میں جب آنکھ کھلے، بستر پر سے اٹھنا چاہتے ہیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دکان کھول رہے ہیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشتی میں سوار ہو رہے ہیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس پہ بیٹھ رہے ہیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اویوں میں سوار ہو رہے ہیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں تو کہیں۔ ہم صرف کھانے کے پہلے لوگوں کو یاد رہتا ہے بسم اللہ، لیکن اور کبھی بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ آج کا زمانہ ہے، آپ موبائل کو چھونے جا رہے ہیں تو کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہیے گا بسم اللہ موبائل سے بھی پہلے؟ ہاں، اگر بسم اللہ موبائل کو چھونے سے پہلے کہیں گے تو یاد رہے گا کہ خدا کے نام سے چھو رہے ہیں، تو ایسی چیزیں دیکھیں جس کی خدا نے اجازت دی، ایسی چیزوں سے بچیں جس کے لیے خدا نے منع کیا ہے۔ لہٰذا آپ کسی کو فون لگانا چاہتے ہیں، کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو واٹس ایپ پر کال کرنا چاہتے ہیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے، اور ہر کام سے پہلے مومن کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ یہ کیوں ضروری ہے ہر کام سے پہلے خدا کے نام کو شامل کریں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کام کو بھی انسان وداؤٹ بسم اللہ کرتا ہے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے جب آدمی بغیر بسم اللہ کے کام کرتا ہے۔ اس لیے روایت ملتی ہے کہ جب ایک موٹا تازہ اور تندرست شیطان ایک دبلے پتلے شیطان سے ملا تو اس نے پوچھا کہ تم اتنے دبلے پتلے کیوں ہو، اتنا سوکھ کیوں گئے ہو، تم اتنا کمزور کیوں ہو گئے ہو، اتنا فیبل کیوں ہو گئے ہو؟ تو اس دبلے پتلے شیطان نے کہا کہ میں جس انسان کو بہکانے کے لیے معمور ہوں وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، تو کیونکہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کام میں شریک نہیں ہو پاتا۔ تو اس دبلے پتلے شیطان نے موٹے تازے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے تندرست کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ جس انسان کو میں بہکانے کے لیے معمور ہوں وہ کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتا، کھاتا ہے بغیر بسم اللہ کے تو میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، پیتا ہے بغیر بسم اللہ کے تو میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، سوتا ہے بغیر بسم اللہ کے تو میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے میں تندرست ہوں، میں موٹا تازہ ہوں، کیونکہ وہ بغیر بسم اللہ کے شروع کرتا ہے ہر کام کو۔ تو دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ کا اثر کیا ہوتا ہے، بسم اللہ کی برکت، اسی لیے بسم اللہ کا حکم ہے کہ ایک سوال یہاں پر ہمارے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بسم اللہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے، بسم اللہ کی اتنی تاکید کیوں ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں؟ تو اس کو ایک مثال سے اس کو سمجھیں کہ جب آپ چائے خریدنے جاتے ہیں گو مارشے میں یا سٹی مارکیٹ میں، تو چائے پر اگر لپٹن کی خرید رہے ہیں تو کیا ہوگا، اس کے اوپر لپٹن کی مہر ہوتی ہے نا، کہ یہ اس کمپنی کی بنائی ہوئی چائے ہے۔ یہ آپ صابن خرید رہے ہیں تو ریکسونا کی مہر ہے، سنتھول کی مہر ہے، لکس کی مہر ہے۔ اسی طرح ہر چیز کو جب آپ خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر کمپنی کی مہر ہوتی ہے۔ کیوں؟ جہاں ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ لکھا ہے، ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہے، وہیں لکھا ہے، مہر لگی ہے کہ یہ کس کمپنی میں اس کو بنایا ہے، یہ فیبریکوں کہاں کا ہے، یہ مینوفیکچر کہاں کا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس چیز کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیے کہ کس کمپنی نے اسے بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو بھی کرے اس پر خدائی مہر لگی ہو، خدا کے نام کی مہر لگی ہو۔ دنیا میں لوگ اپنی اپنی مہر لگاتے ہیں، آپ ہر کام پر خدا کی مہر لگا دیں، ہر کام کو خدا کے نام سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کام جب خدا کے نام سے شروع کیا تو خدا اس میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر اس میں برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ خدا کا نام لیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مسئلے میں ملتا ہے کہ اگر ایک حلال گوشت جانور ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، حلال گوشت ہے، لیکن کیونکہ بغیر بسم اللہ کے ذبح کریں گے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا نام نہیں لیا، ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خدا کے نام کے بغیر ذبح کیا تو وہ بھی حلال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ذبح کرنے کے لیے بھی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تبھی وہ جانور حلال ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے عرض کیا کہ بسم اللہ پہلے بھی تھا، صرف قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت نوح جب کشتی بنا کے سوار ہو گئے اور کشتی چلنے لگی تو آپ نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی یہ کشتی چلتی بھی ہے خدا کے نام سے، رکتی بھی ہے تو خدا کے نام سے۔
اب حضرت سلمان کا زمانہ دیکھیے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ایک ملک ہے جس کا نام ملک سبا ہے اور اس کی شہزادی کا نام بلقیس، پورا واقعہ قرآن کے اندر درج ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن جب ہدہد نے آ کر خبر دی جناب سلیمان کو تو حضرت سلیمان نے خط لکھا اور اس میں لکھا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت سلیمان نے بسم اللہ کا، اس وقت تو بسم اللہ نازل بھی نہیں، قرآن آیا بھی نہیں تھا جناب نوح کے زمانے میں اور جناب سلیمان کے زمانے میں، لیکن قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ اس وقت بھی نبیوں نے بسم اللہ کہا۔ تو بسم اللہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، بس ایک جملہ یہاں سے آپ سمجھ فرمائیں کہ بسم اللہ اتنا اہم ہے کہ 114 سوروں میں 113 سوروں کے پہلے اللہ نے بسم اللہ رکھا۔ 113 کون سا ایک سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا؟ وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ سورہ توبہ ہے، سورہ براءت ہے۔ تو آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ ہر سورے کے پہلے تو بسم اللہ رکھا، لیکن سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ نہیں، سورہ براءت کے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں رکھا؟ اللہ آواز دے گا، معصومین نے روایت میں بتایا اس لیے کہ سورہ توبہ میں خدا کے غضب کا ذکر ہو رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر خدا نے غیظ و غضب نازل کیا ہے، اور بسم اللہ آیہ رحمت ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ جہاں غضب والوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت رہے۔ خدا نے ایک قانون بنایا کہ جہاں رحمت ہوگی وہاں غضب نہیں ہوگا، جہاں غضب ہوگا وہاں رحمت نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ نے ایک قانون بنا دیا تو پھر انسان کو کس نے اختیار دیا کہ نبی رحمت کے بغل میں غیظ و غضب والوں کو دفن کریں؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ لہٰذا بسم اللہ آیہ رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کو بیان کر رہا ہے بسم اللہ۔ لہٰذا اللہ نے سورہ براءت میں بسم اللہ کو نہیں رکھا، لیکن اللہ کو بسم اللہ اتنا پسند ہے کہ اگر سورہ براءت میں نہیں رکھا تو ایک سورے میں 2 مرتبہ رکھ دیا۔ کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمل ہے، کہ سورہ نمل میں شروع میں بھی بسم اللہ ہے، وسط میں بھی بسم اللہ، ایک یعنی اللہ نے چاہا کہ جتنا سورہ رہے اتنے ہی مرتبہ بسم اللہ بھی رہے، جتنا سورہ ہوگا اتنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ذکر ہوگا۔ لہٰذا یہ بسم اللہ ہے کہ اس کے فضائل اتنے فضائل ہیں بسم اللہ کہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ صرف ایک دو واقعات یہاں پر ذکر کرنا ہے کہ ایک عورت تھی جو بڑی مومنہ تھی، بڑی نیک تھی اور موحد تھی، اور اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کیا کرتی تھی، لیکن شوہر منافق تھا اور شوہر اسے سرزنش کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے اس کام سے روک دیا جائے، اس پر غضبناک رہتا تھا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیوں کہتی ہے۔ لہذا شوہر نے ایک پلاننگ کی اور ایک اشرفیوں کی ایک تھیلی اپنی بیوی کے حوالے کیا کہ لو یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسے تم اچھی جگہ پر سنبھال کے رکھ دو اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو مجھے دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عورت اٹھی بسم اللہ کہہ کے اور بسم اللہ کہہ کر ایک جگہ پر گئی گھر میں، اور جا کر بسم اللہ کہہ کر اس نے وہ تھیلی اشرفیوں کی چھپا دی۔ شوہر چلا گیا، گھر سے نکلا، اور شوہر نے اپنی بیوی کی آنکھ نظریں بچا کر جہاں پر اس نے چھپایا تھا وہاں سے وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھا لی اور اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر کے دریا میں گیا اور جا کے دریا میں ڈال دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی بیوی کی سرزنش کرے گا کہ تم ہر وقت بسم اللہ کہا کرتی تھی، دیکھو تم نے بسم اللہ کہہ کے رکھا تھا لیکن انجام کیا ہوا، جب نہیں ملے گی تھیلی تو اپنی بیوی کو ڈانٹے گا، غصہ کرے گا۔ لہذا اس نے اس مقصد کے تحت یہ عمل انجام دیا اور جا کے تھیلی کو دریا میں ڈال دیا۔ واپس دکان پہ گیا، دکان کھولا تو ایک مچھلی بیچنے والا آیا۔ مچھلی اس کو بہت پسند تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دوسرے سارے کھانے کھائیے، گوشت کھائیے، سب میں آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان مل جائے گا جسم کے لیے، لیکن مچھلی میں ہر طرح کا بینیفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا کہ ہفتے میں کم سے کم 2 بار آدمی کو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ مچھلی ضرور کھانا چاہیے۔ تو یہ مچھلی بہت پسند تھی تو اس نے 2 مچھلی خرید لی اور اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میری بیوی کو گھر میں دے دو کہ وہ دوپہر میں مچھلی بنا لے۔ تو نوکر گیا اور جا کر بیوی کو دے دیا مچھلی۔ اب اس نے جب مچھلی لیا تو مچھلی کو ذبح کیا اور
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب پیٹ کو چاک کیا مچھلی کے تو دیکھا وہی اشرفیوں کی تھیلی تھی جو مچھلی کے پیٹ میں تھی. تو دیکھ کر اس نے اشرفیوں کی تھیلی کو لیا اور جہاں رکھا تھا پہلے وہیں جا کر رکھ دیا. جب دوپہر میں شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ کھانا لاؤ، کھانا لایا گیا، کھانا کھایا. پھر اس نے پوچھا کہ جو اشرفیوں کی تھیلی میں نے تمہارے حوالے کی تھی وہ لاؤ. اب یہ سوچ رہا تھا کہ اشرفیوں کی تھیلوں کا جب ذکر کروں گا تو وہ لا نہیں پائے گی، وہ پریشان ہوگی، وہ حیران ہوگی. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ بسم اللہ کی برکت کیسی ہے. وہ اٹھی اور وہیں گئی جہاں پر رکھا تھا اور وہیں سے اشرفیوں کی تھیلی لا کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا. جب اس نے دیکھا تو اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی. وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہوا. وہ اشرفیوں کی تھیلی جو دریا میں ڈال دیا تھا وہ واپس مل گئی. لہٰذا جب اس نے بسم اللہ کی برکت کو دیکھا تو وہ بھی خدا پر یقین رکھنے لگا اور وہ بھی متدین ہو گیا اور خدا کے اوپر ایمان لے آیا. جو اب تک منافق تھا، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا، بسم اللہ کی برکت پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا اور وہ بھی اللہ پر یقین رکھنے لگا. تو دیکھا آپ نے کس طرح سے یہ بسم اللہ کی برکت ہے. اب یہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے؟ تمام کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں بسم اللہ ہر سورے کا جز قرار دیا گیا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ حمد کتنی آیتیں ہیں؟ 7 مثانی کہتے ہیں. سورہ الحمد کا ایک نام ہے 7 مثانی. 7 یعنی 7، مثانی یعنی 2 مرتبہ نازل ہوا. مکے میں بھی نازل ہوا، مدینہ میں بھی نازل ہوا. آپ گن لیجئے سورہ الحمد کو 6 آیتیں ملیں گی. بغیر بسم اللہ کے 6 آیت ملے گی، لیکن جب بسم اللہ کو ایڈ کیجئے گا تو 7 آیتیں ہوں گی. تو بسم اللہ ہر سورے میں بسم اللہ، ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ. اور اس لیے تاکید کی ہے سارے ائمہ نے، اور مسئلے میں بھی یہ موجود ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر اخفاتی نماز بھی ہو تو بسم اللہ زور سے کہو، بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں. تو یہ بسم اللہ کو جو حذف کیا گیا، جو لوگ بسم اللہ کو جزء سورہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ شروع کیسے ہوا؟ بسم اللہ کو سوروں سے نکالا کیوں گیا؟ آپ جائیے بڑے بڑے امام کعبہ کی قرات بھی سن لیجئے تو بغیر بسم اللہ کی ملے گی آپ کو، اور موجود ہے یوٹیوب پر، آپ سن لیجئے، میری طرف سے نہیں. تو آخری بسم اللہ کو نکالا کیوں گیا؟ تو ملتا ہے کہ شام سے جب حاکم شام مدینہ آیا تو اس نے نماز پڑھایا، نماز جماعت پڑھائی بغیر بسم اللہ کے. جب بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھائی تو اصحاب جمع ہو گئے نماز کے بعد، اور سب نے کہا کہ سرقتا ام نسیتا، اے حاکم شام تو یہ بتا کہ تو نے چوری کر لی بسم اللہ نماز میں یا بھول گیا؟ تو چوری کی ہو یا بھولا ہو، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں بسم اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا تجھے بسم اللہ کے ساتھ پھر سے نماز پڑھانی ہوگی. سارے اصحاب مصر ہو گئے اور سارے اصحاب بضد ہو گئے، تو پھر سے دوبارہ نماز پڑھانا پڑھا بسم اللہ کے ساتھ. اب جب واپس شام گیا تو قسم کھایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں قرآن سے بسم اللہ کو نکال دوں، اور وہی ہوا. اور اس کے بعد قرآن سے بسم اللہ کو نکال دیا گیا. تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو عداوت ہے بسم اللہ سے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بس 1-2 جملے میں آپ سن لیجئے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مولا علی کے پاس نماز عشاء کے بعد گیا اور کہا کہ مولا مجھے تفسیر سورہ الحمد بیان کیجئے. مولا نے تفسیر بیان کرنا شروع کیا عشاء کی نماز کے بعد. نماز صبح کا وقت آ گیا لیکن تفسیر مکمل نہیں ہو سکی. مولا نے کہا ابن عباس بس اتنا جان لو کہ جو کچھ علوم اولین و آخرین ہیں وہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر ہے، اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے وہ سورہ الحمد کے اندر ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد کے اندر ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے وہ بائے بسم اللہ میں پوشیدہ ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے اندر چھپا ہوا. محمد وآل محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر بکھیرا جائے تو 30 پاروں کا قرآن بن جائے، سمیٹا جائے تو نقطے میں سما جائے.
تو دیکھا آپ نے بسم اللہ سے دشمنی کیوں ہے؟ کسی شاعر کا شعر یاد آ گیا، وہ کہتا ہے کہ بغض علی کی بیماری میں حافظ نے قرآن رٹتے رٹتے نکتہ چھوڑ دیا۔ تو یہ نکتہ ہے، یہ نکتہ مولا کائنات کی ذات ہے نکتہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس بسم اللہ کے اندر اتنی برکتیں کیوں ہیں، اس بسم اللہ کے اندر اتنی رحمتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نکتہ بائے بسم اللہ بشکل مولا کائنات بے کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہماری عادت ہے کہ ہر کام سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اور یہی سبب ہے برکت کا کہ جہاں جس کام میں بھی ذکر پنجتن ہوگا، ذکر اہل بیت آ جائے گا، وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ بس یہیں پر ہم اپنی بات کو آج تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ شب جمعہ میں بھی اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو آپ نے سنا جیسا کہ مرثیے میں کہ وہ پڑھا گیا کہ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ یہ مصرع اور یہ شعر بڑا ہی درد و الم اور کرب سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اس منظر کی یاد دہانی کر رہا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں مظلوم کربلا یکا و تنہا تھے، جب عباس شہید ہو چکے، جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ چکی، جب قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، جب عون و محمد شہید ہو چکے، تو اب مظلوم کربلا، اب سیدہ کا لال یکا و تنہا ہے کربلا کے میدان میں۔ اب ذرا سوچئے کہ 6 مہینے کے بچے کی لاش کو حسین نے کیسے دفن کیا ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے مولا نے قبر جناب علی اصغر کے لاشے کو زمین پر نہیں رکھا، بلکہ ایک ہاتھ میں لاش علی اصغر کو لیے تھے اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی کہ جس سے قبر علی اصغر کھود رہے تھے۔ جب بشیر کی قبر تیار ہو گئی، ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو سپرد لحد کیا، مٹی ڈالی قبر پر۔ اب ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ جب بھی لاشے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، رشتہ دار آگے آ جاتے ہیں، سب کے سب پانی ڈالتے ہیں، لیکن اللہ رے حسین کی غربت پانی نہ تھا، جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خار پر۔ ہاں ہاں یہ سید الشہداء ہے، پانی نہیں تھا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ علی اصغر کی قبر تر ہو گئی۔ ہاں یہی وہ موقع تھا کہ جب امام قبر علی اصغر بنا چکے، ایک مرتبہ قاصد صغرا آ گیا، اور آنے کے بعد امام کے قریب آیا، اور آنے کے بعد امام کو سلام کیا۔ امام نے کہا کہ اس عالم غربت نے مجھے کون سلام کرنے آ گیا؟ کہتا ہے موقع میں قاصد صغرا ہوں، آپ کی بیٹی نے خط لکھا ہے اور آپ کی بیٹی نے زبانی پیغام بھی دیا ہے۔ مولا نے خط کو لیا، خط کو پڑھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے زبانی پیغام بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ میرا 6 مہینے کا ایک بھائی ہے کہ اگر وہ گھٹنیوں چلتے چلتے خیمے تک آ جائے تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ آپ کی بیمار بیٹی نے یہ کرتا بنا کر آپ کے بچے علی اصغر کے لیے دیا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام نے قاصد کا ہاتھ پکڑا، قبر علی اصغر پر لائے، آواز دی جو شیر خار کی، تجھ کو تلاش ہے بھائی، یہ دیکھ لے علی اصغر کی لاش ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین